بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سفر حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بڑے ہی نیک بخت ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اور مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو رب ذوالجلال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، فرمایا بندہ جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من سار قبری وربت لہ شفاعتی، دار قطنی میں یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص میری قبر انور کی زیارت کر لیتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن میں رب کا محبوب اس کی شفاعت کروں گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، الوفاء باحوال المصطفیٰ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے میری حیات کے اندر میری زیارت کی ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر وہ لوگ کہ جو مالی تنگی کی وجہ سے حج بیت اللہ نہیں کر سکتے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر وہ اعمال بتلائے ہیں کہ اگر بندہ مومن ان احادیث مبارکہ پر عمل کر لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے چند حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے اور پھر 2 رکعات نماز اشراق کے پڑھے، تو فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز باجماعت پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو نوافل پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، رب ذوالجلال اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین حضرات، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رب کے محبوب مدنی تاجدار آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ لوگوں کو علم دین سکھائے گا، یا پھر اس نیت سے مسجد میں جاتا ہے کہ خود جا کر علم دین سیکھے گا، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو بھی مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اسے حج کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو رب کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی بتا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی تو پھر اپنے گھر جا اور جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر۔ فرمایا تو اپنی والدہ کی خدمت کرے گا، رب ذوالجلال تجھے حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، تجھے عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کے لیے بھیجتا ہے، یا پھر کسی حاجی کی مدد کرتا ہے، یا پھر وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا ہے اس کے بعد اس کے اہل خانہ کی خبر گیری کرتا ہے، یا پھر روزہ افطار کراتا ہے، تو فرمایا اسے بھی حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور جہاد کرنے والے کے برابر رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کے ثواب میں رب ذوالجلال کوئی کمی نہیں کرتا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو دیکھا جائے تو رب کے محبوب نے فرمایا رب ذوالجلال کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا رب ذوالجلال اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو فرمایا رب ذوالجلال اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام اور پیارے عاشق صادق حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو ہر دن کے بدلے 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا ہی پیارا یہ دین اسلام ہے کہ جو شخص کسی مالی تنگی کی وجہ سے یا عذر شرعی کی وجہ سے حج پہ تو نہ جا سکا، لیکن آقا فرماتے ہیں وہ اگر نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے، طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، نماز اشراق کے 2 نوافل پڑھ لیتا ہے، رب اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے رب اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے رب اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو حاجی کی مدد کرتا ہے یا اس کے بعد اس کے اہل خانہ کی خبر گیری کرتا ہے رب ذوالجلال اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے یا پھر علم سکھانے کے لیے مسجد میں جاتا ہے رب ذوالجلال اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو بندہ مومن بآسانی کر سکتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حج کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔